کہ اسلام آباد میں ایک بڑا دعائیہ مذبح بن سکے جہاں پہ لوگ صرف دعا اور روزے کے لیے آیا کریں گے اور کوئی کنونشنز نہیں ہوگی اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ کنونشنز بھی بڑی ہو رہی ہیں، فیلنتھروسٹ بھی بڑے ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کی کلیسیا میں جو سب سے بڑی کمزوری ہے نا وہ دعا ہے۔ یہ معافی کے ساتھ بات کروں، 2018 سے اس خدمت کے لیے ہمارے دوست ہیں پاسٹر کینش شکیل، انہوں نے اپنے گھر میں ہمیں جگہ دے رکھی ہے۔ 2018 سے ہم وہیں پہ ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہماری یہ خواہش ہے کہ خدا اس بڑی بلڈنگ کو بنانے میں ہماری مدد کرے۔ 2018 میں جب بہن آسیہ ناصر جو ہے، میں نے ان سے بات کی، انہوں نے مجھے کہا کہ رچرڈ بھائی آپ اس کا نقشہ بنوائیں، رجسٹریشن کروائیں، سارے کام کریں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ تو خدا کا شکر ہے، رجسٹریشن ہو گئی، نقشہ بن گیا۔ ابھی میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کے لیے ہمارے پاس ابھی لینڈ نہیں ہے، لینڈ ہمیں دے دے گا خدا۔ یہ سارا کام ہم ایمان کی بیس پہ کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، چونکہ ہم کبھی باہر بھی نہیں تھے نکلے، چرچز کے پاس نہیں تھے جاتے، نہ گورنمنٹ کے پاس گئے تھے، کسی کے پاس ہم اس لیے نہیں نکلے تھے چونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو 3D ویو کہتے ہیں، نقشہ نویس اپنی زبان میں 3D ویو سے کہتے ہیں۔ تو جناب جب بات کی میں نے نقشہ نویسوں سے، تو کسی نے کہا بھائی جی کوئی 1 لاکھ سے اوپر، کسی نے کہا 85,000، کسی نے کہا 65,000 لیں گے، لیکن میں سچی بات بتاؤں ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور نہ ابھی بھی ہیں۔ یہ خدا نے اپنے خادم کے دل کو کھولا، وہ بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، پاسٹر امتیاز ان کا نام ہے۔ جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ رچرڈ بھائی 3D کا کام میں نہیں کرتا، میں کسی سے کروا دوں گا۔ انہوں نے کسی مسلمان نوجوان سے کام کروایا جن کے آفس میں کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ٹوکن آف لو کیا دے سکتے ہیں؟ تو میں ایک اور دوست سے، تو میں نے کہا جی آج تو ہمارے پاس ٹوکن آف لو بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جی جب اکٹھے ہوں گے ضرور دیں گے۔ 5,000 اکٹھا ہوا، 5,000 ایک دفعہ دے کے اور 5,000 ایک دفعہ دے کے یہ نقشہ انہوں نے 10,000 میں بنا۔ حالانکہ اگر یہ کسی آپ بڑی فرم میں جائیں نا، تو میرا جو ذاتی خیال ہے یہ 1.5 لاکھ روپے سے اس کو بنانے میں کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کام کروں، اتنے پیسے لگتے۔ 2 بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پریئر ہال ہوگا، یہ جو ہے جس میں صرف لوگ دعا کے یہ وقت دعا کے لیے آئیں گے اور دعا میں وقت گزاریں گے اس بلڈنگ میں۔ اور یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک لائبریری بنا سکیں، اس پر 12 کمرے ہوں گے اور وہ 12 کمرے جو ہوں گے وہ رسولوں کے نام پر ہوں گے، وہ کسی کے ایک میرے نام پہ نہیں ہوں گے، بلکہ جو یسوع مسیح کے 12 رسول تھے ان کے نام پہ 12 کمرے ہوں گے، جہاں پر دوسرے شہروں سے جو خدام آئیں گے ہم ان کو وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا کریں گے، جہاں پہ ان کو رہائش بھی دی جائے گی اور ان کو وہاں پہ کھانا بھی دیا جائے گا۔ یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں اس بلڈنگ میں آفس ہوگا، لائبریری ہوگی، ڈائننگ ہال ہوگا اور اوپر ہماری خواہش ہے کہ 12 کمرے، اور اس بلڈنگ کے پیچھے ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک ہاؤس بھی بنے۔ جن کلیسیوں کے پاس ہاؤس نہیں ہے وہ یہاں پہ آ کے بپتسمے بھی دیا کریں گے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے بھی ایمان کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا، آپ نے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ خدا ہم تو سب سے پہلا کام یہ کر تو ہمیں لینڈ دے، اور اس کے لیے اب ہم ملک پاکستان کے ہر ایک شخص کے پاس جائیں گے، کیونکہ اس ملک کی سلامتی میں ہماری سلامتی ہے، یاد رکھیے۔ اور اسلام آباد میں بنانے کا ایک خاص مقصد ہے کہ جو ملک کا کیپٹل ہوتا ہے وہ ملک میں بڑی خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آپ کے قوانین، آپ کا سب کچھ بن کے اسلام آباد سے اور پھر پورے ملک میں لاگو ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی سنیے بطور ایماندار ہم نے اب یہ روحانی جنگ کو لڑنا ہے۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی روحانی فوجوں سے ہیں جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اور ہم بھائی اس دعائیہ مذبح کو ملک پاکستان میں اور دارالحکومت میں ہم اس کو دعائیہ قلعے کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہم اس دعائیہ مذبح کو ملک پاکستان کے لیے دعائیہ قلعے کے طور پہ دیکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے چرچز کے لیے دعا کریں گے، ہم اپنے ٹی وی چینلز کے دعا کیا کریں گے، یہ دعائیں ہم ابھی بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے لیڈرز کے لیے، اپنے خدام کے لیے، منسٹریز کے لیے، چرچز کے لیے، اسلام آباد کے لیے اور ملک پاکستان
اور ہم پانچوں صوبوں کے لیے ابھی بھی دعا کرتے ہیں اور پھر بھی ہماری خواہش ہے کہ یہ کام اس جگہ پر چلتا رہے گا۔ ابھی ہم صرف 2 دن دعا کرتے ہیں وہاں پہ جو جگہ خدا نے ہمیں مہیا کی ہوئی ہے، لیکن خدا جیسے یہ جگہ مہیا کرے گا، یہ بڑی بلڈنگ بنے گی، پھر ہماری خواہش ہے کہ 24 گھنٹے 24 آورس وہاں پہ لوگ صرف دعا میں وقت گزاریں اور وہاں پہ لوگ آ کے روزہ بھی رکھ سکیں گے جن کا دل کرے، چونکہ ہم اس کا نام بھی یونائٹڈ پریئر اینڈ فاسٹنگ سینٹر رکھا ہے۔ اور کیوں اس کا نام رکھا ہے کہ پنجابی کہ ہر ایماندار سمجھے کہ میرا ہے، یہ میرے اندر بوجھ ہے، اور میں نے ایک اسٹام بھی لکھا ہوا ہے اس کے لیے کہ میں نے اس چیزوں کو اٹھا کے ساتھ نہیں بھی لے کے جانا، اور پاکستان میں ایک ریت چھوڑ کے جائیں گے کہ جس کا یہ جو فاؤنڈر تھا، جو چیئرمین تھا، اس نے پیچھے سے کسی کو بھی آواز نہیں دی کہ لے ابھی تم ہونا کے سنبھالنا لو، یہ میں نے اسٹام پہ لکھا ہوا۔ جو بھی میرے بعد جس کو بورڈ ممبرس میں سے، خدا میں سے جس کو خدا توفیق دے گا، وہ اس خدمت کو لے کے آگے بڑھے گا۔ بھائی سب کو پتہ ہے ابھی ہمارا جو آفس ہے ڈوکالا خان میں 11 نمبر گلی میں ہے، جس میں ہم نے ابھی 4 خدام کے ٹھہرنے کا ارینج کیا ہوا، جہاں پہ 4 لوگوں کو ہم اکاموڈیٹ کرتے ہیں جو دوسرے شہروں سے خادم آتے ہیں، ان کو وہاں ہم اچھی رہائش اور اچھا کھانا دیتے ہیں۔ تو بھئی آپ کا جو ہدیہ چرچز اس میں جو کنٹریبیوشن کرتے ہیں، وہ اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں ہم ان کو کھانے میں اور ان کی رہائش میں ان کی مدد کرتے ہیں، اور ہم ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، بلکہ اگر اپنی مرضی سے وہاں بیج بو جائے تو بو جائے، ہم کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ دے کے جانا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے۔ اس لیے جی بطور ایماندار کلیسیا بھائی صاحب سے میری درخواست ہے، جب بھی آپ اپنی دعائیہ میٹنگ کریں آپ دعا کریں، اپنے گھروں میں چرچ میں ضرور دعا کریں کہ خدا ہم اس بڑے منصوبے کے لیے خدا ہم تو ہمیں بڑی جگہ مہیا کرے۔ ہمارے ذہن میں جو پلان ہے وہ کم از کم 10 کنال کا ہے کہ خدا اس کے لیے 10 کنال جگہ مہیا کرے۔ اب یہ خدا کی مرضی ہے، اس نے کتنی جگہ دینی ہے، کہاں پہ دینی ہے، کیسے دینی ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ خدا ہمیں کیپٹل میں ہی جگہ دے، دارالحکومت میں جگہ دے، تاکہ یہ دونوں شہروں کے لوگ وہاں پہ آ کر دوسرے شہروں سے بھی جب لوگ آئیں تو وہاں دعا میں ہمارے ساتھ وقت گزار سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بھائی صاحب میں مشکور ہوں آپ کی ساری محبت کا، آپ نے بڑا موقع دیا، اور مجھے اچھا لگا جب بھائی صاحب چھوٹے بھائی ہیں جی، خدا کے خادم ہیں، انہوں نے صبح مجھے کہا کہ کلام کی خدمت بھی آپ نے کرنی ہے، تو بھائی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب نے دل سے پیار کرتے ہیں، سچی بات ہے۔ ادروائز ایسے خادم ہیں جو بھائی جلدی مذبح دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کسی، کیا خیال ہے؟ میں بھائی صاحب آپ کی محبت کا، آپ کے پیار کا میں بہت مشکور ہوں، آپ سب کا بھی تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ وقت گزار سکے ایماندار اور تنہائی میں جا کر اس کی حضوری میں، تو خدا نے اپنے بندہ ڈینیل کو یہ دیا، اور ہم اس کے لیے میں آج تھوڑی دیر کی طرف خدا اپنا جلال کہتے ہیں۔ خدا آج ہم لوگ بیچ ہونے جا رہے ہیں، وہ خدا ایسے اور خدا آج آسمان سے تمام چاہتے ہیں، اس آسمان اچھا خزانہ ہے میرے بندہ کے سارے وسائل پر اور سارے نیت پر کھل جائے۔ آسمان جو اچھا خزانہ ہے لوگوں کی اور زمینی برکات لازم دعا کرتے ہیں یسوع کے نام سے، اس کے لیے خدا اس کے لیے وسائل مہیا کر رہے ہیں یسوع کے نام سے۔ بچوں کے لیے خدا جا پر امان کا شکر اور شروع کے لیے قربانیاں اور منکر کے ہدیے ہر اس انسان کو اس تمام جو ابیلٹی رکھتا ہے، جو اس خدا جگہ کو لینے کی خدا قدرت رکھتے ہیں یسوع کے نام ہمارے زور سے اور نہ ہماری طاقت سے، لوگوں کے لیے سارے وسائل کھل جائے شکر گزاری کے ساتھ ہاللویا۔ خداوند چاہتے ہیں آسمان کھول کر آسمان کھول دے، لوگوں کو ہمارے ملک کے لوگوں کے دل کھول دے خدا، ہمارے لوگوں
बेटे को ऐ खुदा बोला असरार है उनके ज़हन उनके दिल को ऐ खुदा कामयाब और खुदा कामयाब सानिया पैदा हो तेरा जलाल बरकत और शाद खुदा बड़ी बरकत रहमत फजल मेरी चर्च हाउस की साइड इस बात तेरी बरकत चाहता आमीन यस लॉर्ड तेरा शुक्र हो यस तेरा जलाल चाहता खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी यस लॉर्ड तेरी हाज़िरी हालेलुया उनकी मिन्नत खुदावंद खुदा बाप ऐ खुदा आज मैं तेरे हुजूर आता हूँ खुदा आज इस हदिया को भी तेरे सामने रखता हूँ जो मैं बीच बोले जा रहा हूँ इस मान के साथ खुदा इस मिनिस्ट्री के लिए भाई से बरकत हो खुदा खुदा इस बीच पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा तेरा जलाल ज़ाहिर हो खुदा इसको तेरे सामने रखता हूँ ऐ खुदा ये मेरे हाथ में ऐ खुदा खुदा बिल्कुल मामूली है पर जब खुदा इस पर तेरी बरकत आएगी तो खुदा बहुत ऐ खुदा बाबरकत बन जाएगा खुदा इसको तेरे हाथ में देता हूँ इस पर बरकत आए आसमान खुले ऐ खुदा हर तरह की चुनी बरकतें नाज़िल हो आमीन जब हम होए तो खुदा बरकत का बाइस करे आसमान के बानी बड़ी बरकत बख्श रहमत फजल का अपने लोगों को बहाल कर खुदा अपनी कलीसिया के लिए इन अपनी बेटियों के लिए अपने बेटों के लिए अपनी बहनों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूं खुदा दिसो जब हम यहाँ से जाएं आपकी चुनी बरकत हम सब पर है जलाल के बादशाह जितने लोग आज दुखी बीमार हैं उनके लिए तेरे हुजूर सलाम की दुआ मांगता हूं खुदा बाप जितने लोग आज कमजोर हैं उनकी कमजोरियों को दूर करना जो परेशान हैं उनकी मेंबर हैं उन सब पर आपकी बरकत कलीसिया के हर एक नौजवान बुढ़े और बच्चे और खुदा हर एक ऐ खुदा खादर हम पर तेरी बरकत है सलाम किया है ऐ खुदा खास तौर पर अपने भैरीजी को इसी तरह पास्टर कामरान विल्सन को तेरे हाथ देता हूँ यीशु नाम इनके खानदानों पर तेरी बरकत है सलाम दिए आज का खुदा तेरे खादमों का हमारे साथ मुतफिक होना बाइस बरकत हो यीशु के नाम में खुदा ये सारी चुनी बरकत की शुक्रगुजारी के साथ मांग लेते हैं हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज़्ज़िज़ दो आलम यीशु मसीह के नाम से जिसने में सिखाया है हमारे बाप आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही है तेरी वजह से आसमान पर जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज भी बख्श जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं हमारे कर्ज से माफ कर हमें इस्माइल से मिलना बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही हैं हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरी रफाकत तमाम कसीम हाजरीन बरगजीदों खुरखरीदो बिलखसूस इस मुकद्दस और जलाली मजमा के साथ अब से तक अब्दुल्लाबाद हमेशा हमेशा तक होते रहे आमीन खुदा बाप बेटे खुदा पाकरू के नाम में आमीन मसीह यीशु के कादर जलाली फतहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बुज़ुर्गों को बहुत बहुत सलाम खुदावंद आप सबको बरकत दे खुदावंद आपके साथ हो मैं आपका भाई आपका दोस्त एवेंजलिस्ट विल्सन कामरान बोल रहा हूँ यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म से और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई ब्रदर रिचर्ड डैनियल का जिसे खुदा ने ये विज़न दिया खुदा ने एक ज़िम्मेदारी दी कि वो तमाम भाइयों बहनों बेटियों के लिए रखने में खड़े होते हैं ख़ुद भी दुआ करते हैं और ईमानदारों को इकट्ठा करने के लिए हर वक्त हर लम्हा कोशिश में लगे रहते हैं और ब्रदर रिचर्ड डैनियल की ज़ाती ख्वाहिश है कि वो यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर इस्लामाबाद के लिए वर्क कर सकें और उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि खुदा उन्हें एक बड़ी जगह अता फ़रमाए लैंड अता करे और सारे जो है वसाइल मुमकिन करे ताकि वो इस्लामाबाद के अंदर जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है एक बड़ा प्रेयर सेंटर बना सकें ताकि पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर दुनिया में जहाँ जहाँ भी बहन भाई दोस्त साथी हैं ईमानदार हैं वो इस जगह में आके क़याम कर सकें और दुआ रोज़े में ठहर सकें और ये
खुदा के कलाम के मुताबिक है कि हमें दुआ रोज़े में ठहरना चाहिए। जब आपको मौका मिले तो आप योएल की किताब को ज़रूर पढ़िएगा, उसके पहले दूसरे चैप्टर को। वहाँ दुआ रोज़े के बारे में बहुत अच्छी एजुकेशन हमें मिलती है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसके वसीले से खुदा ने अपने बंदे को ये रोया बख्शी, ब्रदर रिचर्ड डैनियल को, कि जो वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ईमानदार भाइयों और बहनों को इकट्ठा करने के लिए हर वक्त हर लम्हा कोशिश में लगे रहते हैं। और उनकी ज़ाती ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी बल्कि पूरी दुनिया के ईमानदार इकट्ठे हो जाएं और मसीह यस्सु की आमद के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि वक्त करीब है, एंड टाइम है। और आज हमें ज़रूरी है कि हम सब अपनी अपनी बादशाहियों को ख़त्म करें और आसमानी बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। यूनाइटेड प्रेयर एंड फास्टिंग सेंटर का ये काम है कि वो ईमानदारों को इकट्ठा करते हैं और दुआ रोज़े के लिए कहते हैं, और इस विज़न के तहत काम करते हैं कि वो खुदा के उस जलाली काम को जो खुदा ने अपने बंदे को दिया है वो सार अंजाम दे सके। और मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई ब्रदर रिचर्ड डैनियल का, कि जिनकी काविशों से अब खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जा रहे हैं और चर्चिज़ में जा रहे हैं और बिलीवर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं, ताकि हम अंजीली बिशारत के लिए भी काम कर सकें, इवेंजलिज़म भी कर सकें, और साथ साथ ईमानदारों को इकट्ठा करके हम दुआ और रोज़े में ठहर सकें। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी ब्रदर रिचर्ड डैनियल के साथ मुत्तफ़िक हों, मिलें, और सब मिलकर ईमानदार जब इकट्ठे होकर दुआ करेंगे तो पाक रूह की कुदरत काम करेगी। जिस तरह हम बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर देखते हैं दूसरे चैप्टर में कि खुदा का पाक रूह अजीब तरीके से काम करता था। और हम ये भी देखते हैं कि किताब मुक़द्दस ये कहती है, ईमाल की किताब, उसका अगर आप पहला बाब उसकी 42वें आयत देखें, कि वो ईमानदार जो थे सब इकट्ठे रहते थे, दुआ में मशगूल रहते थे, रोटी तोड़ते थे। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम भी दुआ में मशगूल रहें, रफ़ाकत रखें, रोटी तोड़ें और एक दूसरे को एजुकेट करें, तालीम दें। और ये फास्टिंग एंड प्रेयर सेंटर का ख़ास काम है। आप दुआओं में अपने भाई को याद रखें, ब्रदर रिचर्ड डैनियल को।